ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید، پروگرام ٹاک شوق کے لیے. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آڈیو لیکس اب تک آئی ہیں اور جس میں ایک جج صاحب کی آڈیو لیک بھی آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ آڈیو لیکس ہیں یا نہیں، اور اگر وہ ہیں تو کن کی ہیں، کن کن لوگوں کی وہ آڈیو لیکس ہیں اور وہ کب تک ریلیز ہو سکتی ہیں. ایک تو ہم یہ بات کریں گے، اور دوسری ہم مجموعی طور پہ بات کریں گے کہ پولیٹیکل سچویشن جو پیدا ہو چکی ہے وہ اس ملک کو کس نج پہ لے کے جا رہی ہے اور اس سارے معاملے کا انجام کیا ہوگا. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ، یہ بتائیے کہ چیمہ یا چیمہ صاحب؟ چلیں جی، جو بھی آپ چیمہ صاحب کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو کبھی شاہ نہیں کہا. اوے شاہ. چلیے عمر، یہ بتائیے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ کے پاس معلومات کیا ہیں کہ کتنی اور آڈیو لیکس ہیں، اور خالی آڈیو لیکس ہی ہیں یا ویڈیو لیکس بھی ہیں؟ اعزاز، پہلے تو میں نے ایک کلیریفیکیشن دینی ہے. کل وہ ہم ذکر کر رہے تھے عابد زبیری جو ہیں، جن کی چودھری پرویز لائی کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو وہ میں کہہ اپنی طرف سے عابد زبیری رہا تھا، تو میں نے کہہ دیا عابد ساکی صاحب. ٹھیک ہے، عابد ساکی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت رسپیکٹڈ قسم کے وکیل ہیں، اور ماشاء اللہ یعنی کہ اچھے جو پاکستان کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. عمر، نو تو ڈاؤٹ اباؤٹ ہاں، اٹ. عابد جو ساکی ہیں وہ لائر ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بڑا کام کمال کیا ہے. کمال. اور اس ٹائم پہ جب یہ عمران خان کا ٹائم تھا اور یہ ون پیج بھی پوری طرح سے قائم تھا، اور اس ٹائم انہوں نے بڑے ایک جرأت مندانہ فیصلے کیے، اور اسی ٹائم پر یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی ہے یہ بھی بنی تھی کہ جو جرنلسٹوں پر کیسز ہو رہے تھے. مجھے ذاتی طور ہاں، پہ پتہ ہے کہ ان کو بہت اطراف سے دباؤ دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹیں، لیکن کبھی بھی اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے. تو عابد ساکی صاحب کو خدا خیریت سے رکھے، ان کے لیے بہت احترام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وکلا اور بھی آئیں ہاں بالکل اور بھی بالکل. مثالیں ہاں بنیں. ہاں. تو اب واپس آتے ہیں میرے سوال کی طرف کہ یہ بتائیے کہ خالی آڈیو لیکس ہیں یا ویڈیو لیکس بھی ہیں، اچھا اور کن اعزاز، کن ایک کے تو یہ بارے ہے میں؟ کہ کل کوئی سیٹرڈے کو میٹنگ بھی ہوئی تھی ادھر سپریم کورٹ میں اسی آڈیو لیکس کے حوالے سے. تو جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ ہے کہ اوور آل اس چیز پر جو ہے بات ہوئی ہے کہ یہ ٹیپنگ جو ہے نا یہ غلط ہے. اور اس فل کورٹ میٹنگ میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب موجود تھے؟ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں موجود تھے. لیکن یہ ہے کہ جو میں نے اس چیز کے بارے میں کوئی الگ سے کوئی چیک نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ نقوی صاحب موجود تھے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں موجود تھے. مجھے نہیں آئیڈیا ایگزیکٹ کہ وہ تھے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل اس پر تشویش کا اظہار ہوا ہے جی کہ یہ جو ہے نا ٹیپ تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ کوئی تشویش کا اظہار نہیں ہوا کہ ہمارے ججز کو سیاستدانوں سے اپنے کیسز کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، یا سیاستدانوں نے کسی بھی کیس کے بارے میں اس پہ کوئی بات اچھا، نہیں؟ اس کے بارے میں کوئی دو جج صاحبان کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اظہر من اللہ، انہوں نے اس پر بات کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی ایز اے جج اپنے کنڈکٹ کا پاس کرنا چاہیے کہ ایز اے جج ہماری کیا حیثیت ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. تو ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے، اور عدلیہ کی عزت میں اسی طرح اضافہ ہوگا. وہ کوئی زبردستی یا یہ باتیں کر کے جی کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس طرح سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اچھا، اس کے حوالے سے کوئی ایک اور بھی ایک چل رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ویسے یہ چیز، جو ہے ارشاد بٹی صاحب جو ہیں ہمارے، وہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ والی جو ہے آڈیو کہ جس میں چودھری پرویز لائی اور نقوی صاحب جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ انفیکٹ وہ اس ٹائم کا کوئی واقعہ تھا کہ کوئی وہ بغیر پروٹوکول کے جا رہے تھے کہیں لاہور میں، اور کوئی انہوں نے ان کی کالے شیشے والی گاڑی تھی، اور کوئی پولیس نے ان کو روکا تو استفسار کیا. تو اس پہ جب ان کو پتہ چلا تو پھر ساری جو مشینری ہے وہ ادھر پہنچی ہوئی تھی. کوئی لوگ محمد خان بٹی جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے، پرویز لائی جو ہیں وہ بھی ادھر پہنچ گئے. لیکن جو ایک اور ورژن ہے وہ اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے.
تو اللہ جانے یہ انویسٹیگیشن میں چیزیں اگر ہوئی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. چیمہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جن دو ججز نے ججز کے کنڈکٹ کو بہتر کرنے کی بات کی ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، آپ ان دونوں ججز کا سٹیچر دیکھیں، یہ الگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں ان کے فیصلے دیکھ لیں. میں سپریم کورٹ کی مختلف پروسیڈنگ سنتا رہا ہوں جس میں جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے ہوتے تھے، مختلف بینچز کا حصہ رہے ہیں. جناب اطہر من اللہ کی کورٹ میں ذاتی طور پہ پیش بھی ہوا ہوں اور ان کے کیسز بھی ہم نے دیکھے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ عمر کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے سارے قابل احترام ہے، لیکن یہ جو ججز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور ان جیسے جو لوگ ہیں، یہ ایک مثال ہے. اور ہمیں یہ جو اگر کوئی اچھی کام کرے، اچھی بات کرے، ان کو یہ ریکارڈ پہ لانا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے نا، ہم ہر کسی پہ تنقید کرتے اچھا، ہیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کو تو ہم نے ادھر ہائی کورٹ میں بھی دیکھا ہے جی. اور ان کے فیصلے بھی بولتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے. انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کو کمپیوٹرائز کرنے میں جوڈیشری کا جو ریکارڈ ہے اس میں ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں اپنے فیصلوں کے علاوہ. دوسری جو چیز مجھے ان میں بہت اچھی لگتی ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت کانشیس ہیں کہ ماحولیات کے بارے میں. ہاں، ماحولیات، یہ جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں. اور مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جوڈیشری ہے، اس میں کئی جج جو ہیں وہ ان سے انسپائر ہو کر انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک چھوٹے اوفینس میں انوالو ہے کہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے تو اس کو اسی طرح کی سزا دے دی کہ آپ فلاں جگہ پر جا کے 100 پودے لگا دو. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے انسپائریشن جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ سے ڈرا کی ہے. ویری ہاں ہاں. انٹرسٹنگ. تو یہ ان کے پارٹ پہ. اور میرے خیال ہے کہ اعزاز اس میں ایک خوشی کی بات یہ ہے اصل میں اگر سب جو ہے نا اسی طرح کو متنازع ہو جائیں یا سٹینڈ نہ لیں تو لوگوں کا اوور آل سسٹم پر بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے، اداروں پہ اعتماد لوگوں کا ایک معاشرے پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور وہ بچے جو یعنی کہ ان کو دیکھ رہے ہیں، جن کو وہ بڑے قد کے سمجھتے ہیں، بڑے نام سمجھتے ہیں، اگر وہ ان کو چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں ترقی کا یہی معیار ہے کہ آپ 2 نمبریاں کریں، آپ کمپرومائز ہوں، جتنے آپ جو ہے ان کے آپ ایزیلی بلیک میل ہو سکتے ہیں اتنی آپ کو اچھی پوسٹ دے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو کنٹرول کیا جا سکے. تو خیر اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے اعزاز کہ آڈیو لیک تو کچھ تو آ گئی ہیں، کچھ کے بارے میں شنید ہے کہ وہ آ بھی سکتی ہیں، اور کوئی ایک لمیٹڈ ایڈیشن ان کا ایک آیا بھی ہے آلریڈی کہ کوئی چند لوگوں تک پہنچا ہے، اور اس میں کوئی دور حاضر کی بھی ہیں اور کچھ ماضی کی بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس میں کچھ لوگ جو ہیں معتبر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے وہ کوئی جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں یا ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایک کا ذکر آپ نے ہلکا سا پہلے کیا بھی تھا، وہ میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نام نہ لیں، یعنی کہ آپ جو ہے بڑے دلیر آدمی ہیں نا، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، تو یعنی کہ وہ والی بات جو ہے وہ بھی کوئی ایک زیر گردش ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی 1-2 اور لوگ ہیں، لہٰذا کوئی یہ جو طوفان مجھے کوئی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی آگے جا سکتا ہے. اچھا، یہ وہ والی آڈیو لیکس ہیں جس میں حاضر سروس یا سابقہ جو ججز ہیں وہ اپنے کام کے بارے میں یا مختلف جو کیسز ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں غیر متعلقہ افراد سے. یہ وہ ٹیپس ہیں. ہاں بالکل وہی. اور یہ جو سلسلہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ یہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ تو بالکل اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری ٹیپنگ کے حوالے سے بھی یعنی کہ یہ بات ہے کہ ٹیپنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب یہ جو سچویشنز نظر آ رہی ہیں کیا یعنی کہ دیکھیں ہم ٹیپنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ٹیپنگ ہو، اس کو تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اعزاز یہ ہے، یہ جو ہے نا یہ بحث یہ ہماری انکنکلوسیو رہتی ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے اس کے بارے میں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن کمیشن کے پاس کیس جاتا ہے
تو دونوں طرف سے آرگومنٹ آتے ہیں. آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ نے انفارمیشن مانگی ہے. مثلا میں نے کوئی لا منسٹری سے ایک دفعہ انفارمیشن مانگی کہ میں نے کہا جی کہ پچھلے جو 8 سال میں جو مختلف کمیشن بنے تھے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن, ان کی رپورٹس میرے ساتھ شیئر کریں. تو جواب آیا جی کہ وہ تو شیئر کرنے سے ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی یہ ایک اپنا جواز تراشا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارم ٹیسٹ اپلائی کرتا ہے. ہارم ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس انفارمیشن کے پبلک ہونے سے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس بات سے قطع نظر, اور یہ معاملہ جو ہے اس کو عدلیہ کو کوئی ایک ڈیئرنگ سٹیپ لینا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جب امریکہ میں جب یہ وائر ٹیپنگ کا کام شروع ہوا تو اس ٹائم جسٹیفیکیشن پتہ کیا دی تھی اس کی انٹیلیجنس نے؟ انہوں نے کہا جی کہ 9/11 اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں دہشت گرد کا اس ٹائم تک پتہ چلتا ہے جب وہ کینیڈا پہنچتا ہے. جب وہ امریکہ میں انٹر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ ہم قانونی طور پہ ہم ٹیپنگ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہیں یہ اجازت ملی کہ آپ جو ہے نا ایک ٹریبیونل بنائیں جو اس طرح کے کوئی کیسز ہیں, کوئی 3 لوگوں کا ایک کوئی 3 رکنی ٹریبیونل ہو, تو آپ ان کے پاس لے کر جائیں کہ ہمیں اس کی ٹیپنگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ فیصلہ ایک بندے کے پاس نہ ہو. اور اعزاز میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کل آپ بھی ادھر بیٹھ جائیں نا وائر ٹیپنگ پہ, تو آپ کو کوئی 2 بندوں کا کہا جائے کہ ان کا کریں, 2 پر آپ کو غصہ ہوگا, آپ ان کی بھی ٹیپنگ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل ہے. لیکن اس میں جو ہے نا لوگوں سے یہ آپ توقع نہ کریں جی کہ وہ کوئی بڑے تقوی کے معیار پہ اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں جی کہ وہ اپنی اس ٹیمپٹیشن کو رزسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا آپ لوگوں پر چیزیں نہ چھوڑیں, آپ ایک سسٹم بنائیں کہ جس میں آپ کو کچھ 4 لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے, تاکہ ایک بندے کے پاس ساری پاورز نہ آ جائیں, ان کو کسی جگہ پر جواب دے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کرنا چاہیے نا, ان کو بھی کرنا چاہیے. زیادہ تر اس پہ کون اعتراض آ رہا ہوتا ہے؟ ابھی ججز کو آ رہا ہوگا, ادھر سے سیاستدانوں کو اعتراض آ رہا ہوگا, عمران خان کو اعتراض آ رہا ہوگا. تو المیہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, جب یہی جج جو ہیں, یعنی کہ ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہوتا, کسی کی اور ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. جب یہ نہیں ہو رہی ہوتی, جب اپنی ہوتی ہے, تو پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے. تو غلط جو ہے وہ اگر ان کے بارے میں بھی غلط ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی غلط ہے, اس کا کوئی آپ سسٹم بنائیں. وہ سسٹم نہیں ہے. میرا یہ عمر خیال یہ ہے کہ جو ڈسکلوجر کرنے والا ہے اس کو پروٹیکشن دینے کا ایک لا کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو ڈسکلوز کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ عدلیہ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ انتظامیہ میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ میں وسل بلور. تو وسل بلورز پروٹیکشن کے لیے لا کی بڑی ضرورت ہے. اب آپ کو ایک واقعہ بتانا پرانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کے کیسز کو مینج کرنے کے لیے ججز بات کر رہے تھے. کس سے بات کر رہے تھے؟ وزیر قانون سے بات کر رہے تھے, سیکٹری لا سے بات کر رہے تھے. 1997-98 کی بات, 98 کی بات کر رہا ہوں پریسائسلی, 97-98 میں ہو رہی تھی یہ بات. اور حکومت کہہ رہی تھی, نواز شریف صاحب کی حکومت کہہ رہی تھی کہ بینظیر کو سزا دے دیں. سینیٹر سیف الرحمان کہہ رہے تھے بینظیر کو سزا دے دیں. وزیر قانون خالد انور کہہ رہے تھے بینظیر کو سزا دے دیں. یہ شہباز شریف صاحب یہ بھی ہیں ان میں. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے ججز کو, اور ججز کون تھے؟ ججز سے ملک قیوم صاحب اور جو عزیز صاحب, راشد عزیز صاحب, ان کو کہہ رہے تھے. اب وہ ٹیپ کیسے ہوئی؟ روٹین میں وہ ٹیپ ہو رہی تھی. انٹیلیجنس بیورو کا ایک افسر تھا, رانا عبد الرحیم ان کا نام ہے, اور ان کا تعلق ہے ننکانہ صاحب سے. رانا عبد الرحیم نے جب وہ ٹیپ سنی تو ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹرکچرلی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی آپ کو کسی نے کہا, آپ کے ادارے کے سربراہ نے کہا. نہیں, اس نے رانا عبد الرحیم نے اپنے دوست سے جس کے ساتھ وہ اکٹھے رہتے تھے, رائے احسان, ان کے ساتھ ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط کام ہو رہا ہے. پھر وہ ٹیپ تقریباً 2.5 سال لگے بینظیر بھٹو تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. ایک لمبی کہانی ہے. چیمہ صاحب, وہ بندہ, اس بندے کو جلا وطن ہونا پڑا, گھر سے دور ہونا پڑا. جب بے نظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تو تب وہ واپس آیا, اس کو پرانی تنخواہیں ملی. اس دوران وہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہا, سب کچھ بڑے برا وقت دیکھا, اور پھر ریٹائر ہو گیا. کیا کبھی آج تک اس بندے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے؟ ایسے بندوں کو تو ایوارڈ مل, ڈیموکریسی ایوارڈ تو ایسے لوگوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے اپنی نوکریاں, اپنی جانیں اور اپنا سب کچھ, یعنی کہ
رانا یہ جن کا نام میں لے رہا ہوں، رانا صاحب نے اور رائے احسان نے سب کچھ کیا، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو بھی جو وسل بلو کریں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، تو یہ لا کی ضرورت ہے، اور اگین اس میں پارلیمنٹ کو آگے آنا. اچھا، آپ کے یہ ڈیموکریسی میڈل سے مجھے یاد آیا کہ جرمنی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ فار دا پروٹیکشن آف ڈیموکریسی. اچھا، وہ پروٹیکشن کس طرح کر رہا ہوتا ہے؟ انہیں چونکہ ہٹلر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو تب سے جو ایک فیشزم ہے، جو ایک انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں، ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے کہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہمارے ہاں بھی کوئی ادارہ ہو کہ جس کی صرف یہ ڈیوٹی ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ کوئی ایسے لوگ کہ جو اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں، اور ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور آپ نے بیفور ٹائم کہ وہ کوئی ایسا ایکشن کر دیں، یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے انفارم کرنا ہے تاکہ ان کے خلاف ایکشن ہو. اور یہی وہ ڈپارٹمنٹ تھا کہ جو ریسنٹلی ابھی جرمنی کے اندر ایک اٹیمپٹ ہو رہی تھی، ان کو انرتھ کرنے والا یہ وہی ڈپارٹمنٹ تھا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ قائم کر دینا چاہیے. یہ بے شک جو ہے آئی ایس اے کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں. نہیں خیر، نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے میرا نہیں یہ خیال کہ آئی ایس آئی کے اندر آ گئی جو پولیٹیکل سیل ہے وہ بڑا بات یہ ہے کنٹروورشل ہے، تو آپ ان کو کوئی اچھی ذمہ داری دے دیں نا کہ آپ نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں خیر، وہ ان دی نیم آف پروٹیکشن، وہ جو پولیٹیکل سیل ہے وہ بھی ان دی نیم آف پروٹیکشن آف ڈیموکریسی. علیحدہ بنا لیں. میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ جو جدھر سے کوئی اس طرح کے کوئی ایلیمنٹس آ رہے ہیں، اگر آپ ان پر ایک اور ذمہ داری ڈال دیں کہ بھئی آپ کا یہ کام نہیں وہ کام ہے، تو ان کو یہ مینڈیٹ بھی مل جائے، تو کل ان کو پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی تھی ڈیموکریسی کو سبورٹ کرنا یا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا. اینی وے، تو ابھی آ جائیں سیاست کی طرف کہ یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں. یعنی کہ کوئی ہر جو ہے نا ایک بڑا ایک آٹو پہ ہے ہر چیز چل رہی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا عمر، پہلے تو اوور آل چیس بورڈ دیکھ لیں نا کہ ملک میں کون کہاں پر کھڑا ہے. اوور آل چیس بورڈ بتاتے ہیں. اوور آل چیس بورڈ یہ ہے چیمہ صاحب کہ ایک عمران خان صاحب ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، دوسری حکومتی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو کہ گورنمنٹ میں ہیں، اور ان کے ساتھ دو اور ادارے جن کا روایتی طور پہ پاکستان میں بڑا ایک کردار رہا ہے. ایک ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دوسری ہے ہماری عدلیہ، کیونکہ یہ دونوں ادارے وزرائے اعظم کو فارغ کرتے رہے ہیں نا. اب ہماری جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، کہ جو گورنمنٹ ہے سٹنگ وہ ان کے ساتھ ہے. عدلیہ کے اندر فرکشنز ہمیں نظر آئی ہیں، آڈیو لیکس میں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں عدلیہ کے جو یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا جو اپوزیشن ہے موجودہ اس کے ساتھ ہیں. 2014 میں ڈیفرنٹ تھی بات. 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی عمران خان کے ساتھ اور پارلیمنٹ کھڑی تھی گورنمنٹ کے ساتھ. تو ابھی کیا ہے، عدلیہ اور عمران خان، عدلیہ کے چند عناصر اور عمران خان، اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، یہ ہے. اس میں جو چیز انڈیپینڈنٹ رول کوئی ادا کر سکتی تھی، پروگریسو رول چیزوں کو بہتر کرنے، وہ میڈیا تھا. وہ میڈیا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. اگین میڈیا اتنا رول کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ادارہ ہونا چاہیے نا کہ جو ان کو بٹھا لے. میڈیا تو نہیں بٹھا سکتا. عمر بٹھا نہیں سکتا، لیکن لوگ ٹرسٹ میڈیا پہ کرتے ہیں. لوگوں کا ٹرسٹ بھی شیک ہوا ہے میڈیا کے اوپر. اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے. میڈیا میں بھی گروپ طے ہو گئے ہیں کہ یہ اپوزیشن، یہ پی ٹی آئی کا گروپ ہے، یہ گورنمنٹ کا گروپ ہے. چاہے جو آبجیکٹو بات بھی کر رہے ہیں ان کو بھی کر دیا گیا. تو اب چیمہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال پہلے ہی نیچے جا چکی ہوئی ہے، اور کوئی اور اگر کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی اور پرابلم اگر ہوتی ہے تو ہم ایک اور کرائسس کی طرف چلے جائیں گے. گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ کیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر الیکشن ہو گئے نا تو ایک اور کرائسس ہو جائے گا اور کرائسس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ گورنمنٹ کا موقف ہے. لیکن اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں، مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ ابھی ایک اوور آل سچویشن بن رہی ہے. تو اعزاز، اس میں ابھی تک کوئی مسئلے کا حل تو نظر نہیں آ رہا ابھی تک، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا، جو فوج میں کہتے ہیں پٹ دا فٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، وہ والی پوزیشن. مجھے نا ایک دفعہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں، جنرل لودھی صاحب جو ہیں، طارق نعیم لودھی صاحب، نعیم لودھی صاحب، طارق تو نہیں ہے میرے، ہاں جی، خالد نعیم لودھی صاحب. ہاں یار، نام ہمارے غلط ہو جاتے ہیں. وہ کل
وہ غلام محمود ڈوگر تھا، ہم پتہ نہیں غلام احمد پڑھ رہے تھے، یار ہمیں کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ فارغ ہی ہیں ویسے. خالد نعیم لودھی جو کہ سابق سیکرٹری ڈیفنس بھی تو رہے. وہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا، میں یعنی کہ ایک ان کے پرسپیکٹو سے اسٹیبلشمنٹ کا رول جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک فوجی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 2018 سے الیکشن کی پہلی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ وہ 50-50 ہے کہ پرو آبادی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، 50 اینٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس دن یہ 65% اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو کیاس آ جائے گا. ان کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ ہے کہ جب ایک کیاس لائک سچویشن میں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس چیز سے قطع نظر کہ ان کا رول ٹھیک ہے یا نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک ریئل پالیٹک کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایلیمنٹس جو ہیں وہ بڑے ہیں، وہ بے شک گورنمنٹ میں ہوں یا وہ گورنمنٹ سے باہر ہوں، ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ موجودہ صورتحال میں تو وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر سکتی. عدلیہ جو ہے وہ بھی رول اپنا ادا کرنے کے قابل نہیں ہے موجودہ صورتحال میں. سیاستدان جو ہیں وہ ایک خاص طور پہ میں عمران خان کا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، بھئی عمران خان کے علاوہ اور کون سا بندہ ہے کہ جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا عمران خان ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی نارضامندی کی موجودگی میں یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو مجھے سسٹم جو ہے نا ایک ہیڈ آن کلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی اس میں بہتری آئے گی نا تو ہم نے کوئی اب ایک تجربہ کر کے سیکھنا ہے. تجربے سے پہلے ہم سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کوئکلی کیا مارشل لا لگے گا؟ اعزاز مشکل ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے کوئی اپرچونٹی ایسی کریٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی بھی کوئی ایسا کوئی بڑا کانفیڈنس تو انجوائے نہیں کر رہی نا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم آرمی آئے گی تو ابھی مسائل حل ہوں گے. تو بڑی ایک انپریڈکٹیبل سچویشن ہے اس میں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کسی بھی طاقتور ترین آدمی جس کو آپ تصور کرتے ہیں اس سے بھی جا کے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو کہے گا جی کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ نو باڈی نوز، آٹو پہ چیزیں ہیں، یعنی کہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں مختلف. اور عمر آپ جس بندے سے مرضی مل لیں، ہر بندہ سب سے پہلا سوال یہی کر دیا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ملک کا کیا بنے گا. تو عمر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے عمر چیمہ کا اور میرا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمیں کوئی معلومات آپ نے دینی ہے، ٹپس دینی ہے، ایویڈنس دینی ہے تو ای میل کیجیے talkshock777@gmail.com پر. ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری جو بھی رائے دینی ہے آپ کمنٹس میں ضرور کریے. ساری دنیا بھی دیکھے اور ہم بھی دیکھ کے کچھ سیکھیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.